اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل کا سلسلہ اخلاق کریمانہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور آپ کے معمولات سے ہم اخلاق کریمانہ کا درس لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اچھے اخلاق اپنانے میں، یعنی اچھی عادات میں، اچھے انسان کے خصائل میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ بدگمانی سے بچے۔ بدگمانی ایسی بری عادت ہے، ایسی بری عادت ہے، یہ بہت سارے گناہوں کا دروازہ اس سے کھلتا ہے۔ اس لیے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا، اور یہ کیسی پیاری عادت ہے، وہ ہے حسن ظن، اچھا گمان رکھنا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آپ کی تشریف آوری کا آپ نے ایک مقصد بیان کیا، خود ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی اچھی عادات اپنانے کا حکم دیا جن کے اپنانے سے ہماری طبیعت، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارا رہن سہن ستھرا ہو جاتا ہے، اور ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا جو معاشرے میں خرابی اور جو ہے وہ بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ اس کو بدترین جھوٹ قرار دیا بدگمانی کو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ مسلمان کا خون، مال اور اس سے بدگمانی دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مسلمان کا خون، مال اور اس سے بدگمانی یہ حرام قرار دیا گیا حدیث پاک میں۔ اور بدگمانی کہتے کسے ہیں؟ بدگمانی ہے کیا؟ یعنی یہ ایسی بری عادت اگر ختم ہم کرنا چاہیں تو ہمیں پتہ تو ہو کہ یہ ہے کیا چیز، اس کو کیسے ہم سمجھیں گے، کیسے ہم بدگمانی کو پہچان سکیں گے۔ بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ بلا دلیل دوسرے کے برا ہونے کا دل سے اعتقاد، یعنی یقین کرنا، کسی کے بارے میں یہ یقین دل میں جما لینا کہ یہ بندہ برا ہے، یہ بدگمانی ہے۔ اور بدگمانی سے بغض اور حسد جیسے باطنی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی بدگمانی یہ سٹارٹ ہے بغض کا، بدگمانی سٹارٹ ہے حسد کا، یعنی بدگمانی پہلے جمتی ہے، پھر اس کے بعد بغض، کینہ، حسد، عداوتیں، پھر دل آزاریاں، تو پھر آگے تہمتیں، پتہ نہیں کیا سے کیا انسان کرتا ہے۔ پہلا دل میں خیال جمتا ہے کہ یہ بندہ برا ہے، اس نے یوں کیا ہے، اس نے ایسا کیا ہوگا، ایسے کیا ہوگا۔ حدیث فرمایا بدگمانی سے بچو کہ یہ بدترین جھوٹ ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ اچھے اخلاق کی ضد ہے جو ہے وہ برے اخلاق، اور برے اخلاق میں بری چیز ہے بدگمانی، اس کو بدترین جھوٹ کہا گیا۔ اور ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
حسن الظن من حسن العبادتی، یعنی اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے، اس کو اچھی عبادت سے قرار دیا گیا اچھے گمان کو۔ اور بدگمانی کیوں حرام ہے، بدگمانی کیوں منع کی گئی ہے، کیوں بدگمانی سے روکا گیا، کیوں اس کو حرام قرار دیا گیا؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے حرام ہونے کی لاجک بیان کی ہے، اس کی ریزن بیان کی کہ بدگمانی سے کیوں شریعت اتنی جو ہے وہ منع کرتی ہے، اور کیوں اس کو اتنا مذموم اور بری عادت کے طور پر جو ہے وہ اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بدگمانی کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دل کے بھیدوں کو، یعنی دل کے رازوں کو صرف اللہ پاک جانتا ہے، لہذا تمہارے لیے کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک تم اس کی برائی اس میں ظاہر نہ دیکھو، کہ اس میں تعویل یعنی بچاؤ کی دلیل کی گنجائش نہ رہے، یعنی ظاہر میں بھی خرابی دیکھ کے کوئی تعویل کی گنجائش نہ رہے، پس اس وقت تمہیں لا محالہ یعنی ناچار اس چیز کا یقین رکھنا پڑے گا جسے تم نے جانا اور دیکھا ہے، اور اگر تم نے اس کی برائی کو نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہی کانوں سے سنا، مگر پھر بھی تمہارے دل میں اس کے بارے میں برا گمان پیدا ہو، تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات تمہارے دل میں شیطان نے ڈالی ہے۔ اس وقت تمہیں چاہیے کہ دل میں آنے والے اس گمان کو جھٹلا دو، کیونکہ یہ بدگمانی سب سے بڑا فسق ہے، بدگمانی سب سے بڑا فسق۔ امام غزالی فرماتے جب دلیل نہیں ہے، اچھا دلیل آ گئی، کوئی بری چیز دیکھی، اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے، نہیں کوئی تعویل، کوئی گنجائش ہی نہیں، اب لا محالہ یعنی یہ ناچار اس چیز کا یقین کرنا پڑے گا جو دیکھا ہے، اب تو یقین کر۔ لیکن اگر نہ برائی دیکھی ہے نہ کانوں سے سنی ہے، مگر پھر بھی تمہارے دل میں اس کے بارے میں برا گمان پیدا ہو، تو سمجھ جاؤ یہ بات شیطان نے ڈالی ہے۔ اس وقت کرنا کیا ہے؟ کسی مسلمان کے بارے میں دل میں برا گمان آ رہا ہے نا، کرنا کیا کہ دل میں آنے والے اس گمان کو جھٹلا دے، کیونکہ یہ بدگمانی سب سے بڑا فسق ہے۔ مزید امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے منہ سے شراب کی بو اسمیل آ رہی ہے تو اس کو شرعی حد لگانا جائز نہیں۔ اب شراب کی اسمیل آ رہی ہے اس کے منہ میں سے، شریعت کیا کہتی ہے اس میں؟ اب اس میں شرعی حد نہیں لگائی جا سکتی، کیوں؟ کیونکہ یہاں ایک تعویل نکلتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے شراب کا گھونٹ بھرتے ہی کلی کر دی ہو، اب سمیل تو منہ میں رہے گی، ہم دیکھنے والوں کو کیا لگے گا کہ بندے نے شراب پی ہے، لیکن تعویل کی گنجائش ہے یہاں پہ کیا کہ ہو سکتا ہے اس نے منہ میں گھونٹ بھرا ہو فوراً کلی کر دی ہو، یا تعویل یہ بھی نکل سکتی ہے کسی نے اسے زبردستی شراب پلا دی ہو۔ جب یہ سب احتمالات یعنی شبہات موجود ہیں تو ثبوت شرعی کے بغیر محض قلبی خیالات کی بنا پر تصدیق کر دینا اور مسلمان کے بارے میں شرابی ہونے کی بدگمانی کرنا جائز نہیں۔ بدگمانی بہت بڑی آفت اور بہت بری آفت ہے، بدگمانی بڑی آفت بھی ہے بری آفت بھی ہے، یہ انسان کو جہنم میں پہنچا سکتی ہے۔ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، بدگمانی یہ ایسی چیز نہیں کہ ہم کہیں ٹھیک ہے جی وہ مطلب ہم کوشش تو کریں گے لیکن یہ ہو جاتا ہے، ہم کر لیتے ہیں، تو اس کو اتنا ایزی لے جاتے ہیں بعض لوگ، یہ جہنم میں پہنچا سکتی ہے، اس کے بارے میں ضروری احکام اور اس کا علاج جاننا فرض ہے، یہ فرض علوم میں سے بھی ہے۔ بدگمانی کے علاج کیسے کیا جائے؟ دل میں خیال آ جاتا ہے کسی کے بارے میں، کسی کے بارے میں نیگیٹو بات آ جاتی ہے، کسی کے بارے میں برا گمان آ جاتا ہے، اور دل میں بات جو ہے نا وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کا علاج کرنا ہے، کیونکہ یہ بدگمانی حرام ہے، دل میں جمنے نہیں دینی وہ بات۔ اچھا کرنا کیا ہے؟ اس کے امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک رسالے میں 7 علاج بیان کیے ہیں۔ مسلمان کی خوبیوں پر نظر رکھیے، فرسٹ آف آل مسلمان کی خوبیوں پر نظر رکھیں، یہ بدگمانی سے بچنے کا ایک بہت پیارا عمل ہے۔ اس بری عادت، اس بری خصلت سے، اس برے اخلاق سے
بچنے کا، بد اخلاقی سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ بد اخلاقی کا حصہ ہے یہ بدگمانی۔ اب اچھے اخلاق میں حسن ظن ہے۔ حسن ظن کیسے قائم ہوگا، بدگمانی سے کیسے بچیں گے؟ کہ مسلمان کی خوبیوں پر نظر رکھنے کی عادت ڈال لیں۔ مسلمان کی خوبیوں پر نظر رکھیں، مسلمانوں کی خامیوں کی ٹٹول کی بجائے ان کی خوبیوں پر نظر رکھیے۔ جو ان کے متعلق حسن ظن رکھتا ہے اس کے دل میں راحتوں کا بسیرا، اور جس پر شیطان کا ہتھیار کام کر جائے اور وہ بدگمانی کی بری عادت میں مبتلا ہو جائے تو اس کے دل میں وحشتوں کا ڈیرا ہوتا ہے۔ یعنی بدگمان بندہ سکون نہیں پاتا، حسد کرنے والا، بدگمانی، دل میں کینہ رکھنے والا، اس سکون کی نیند سو نہیں پاتا، یہ وحشتوں کا ڈیرا رہتا ہے۔ اور جو حسن ظن کی عادت پیدا کر لے تو اس کے دل میں راحتوں کا بسیرا رہتا ہے، وہ پرسکون ہوتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے، اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوتی، لوگوں کی خامیاں نہیں ٹٹولتا پھرتا، خرابیاں نہیں تلاش کرتا پھرتا، کچھ مطلب ہے کہ ڈھونڈ نہیں رہا ہوتا کہ مجھے اس کی کمزوری مل جائے، کوئی ویکنس مل جائے، کوئی اس کی بری چیز مل جائے، کوئی اس کی خرابی مل جائے، کوئی اس کی خامی مل جائے، دل میں جما لیا ہو کہ یہ بندہ برا ہے، میں نے ڈھونڈنا ہے اس کے بارے میں۔ اب یہ جو تلاش کر رہا ہے نا، ایک تو ادھر قرآن نے فرمایا لا تجسسو، یعنی ٹو میں نہ پڑو، کسی کے عیب تلاش کرنا، کسی کے عیب اچھالنا، یہ بھی حرام ہے۔ اچھا، دوسری بات یہاں یہ بیان کی گئی کہ جو ہے وہ حسن ظن قائم رکھنا ہے، بدگمانی سے بچنا ہے، کیونکہ بدگمانی حرام ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی خوبیوں پر نظر رکھیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اچھا گمان دل میں پیدا ہوگا، پوزیٹو سوچیں، نیگیٹیوٹی سے نکلیں۔ بعض لوگ بہت نیگیٹو ہو جاتے ہیں اور ان کو جمع کے نشان میں بھی 2 منفی کے نشان نظر آنے لگے تو اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے کوئی پہلو نکال لو یار، اچھائی کا، خوبی کا، کوئی بہتری کا، کوئی تعویل، کوئی گنجائش نکال لو یار اس بات کو پوزیٹو وے میں لے جانے کی۔ ضروری ہے کہ اس کی تذلیل کرنی، ضروری ہے کہ اس کے بارے میں برا گمان جمانا ہے، ضروری ہے کہ اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ اس طرح کی چیز ہی بٹھا لینی کہ اس نے یوں کیا تو یہ اس کا مطلب یہی ہے۔ اپنے طور پہ مطلب نکال لینا، اپنے گمان سے کوئی فیصلہ کر دینا، اپنے دل سے کوئی فیصلہ کروا لینا کہ اس نے ایسا کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، اس نے ایسا کیا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو حسن ظن کا حکم دیا گیا، ہمیں حسن ظن کی طرف کچھ سوچے۔ دوسرا مدنی چینل کے ناظرین، بدگمانی کے علاج کے لیے کرنا کیا ہے؟ بدگمانی ہو تو توجہ ہٹا دیجیے، یہ بھی ایک بہت پیارا علاج ہے۔ جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں دل میں برا گمان آئے تو اسے جھٹک دیجیے اور اس کے عمل پر اچھا گمان قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ مثلا کسی اسلامی بھائی کو نعت یا بیان سنتے ہوئے روتا دیکھ کر آپ کے دل میں اس کے متعلق ریاکاری کی بدگمانی پیدا ہو، یہ ریاکاری کر رہا ہے، کوئی بیان میں رو رہا ہے، نعت میں رو رہا ہے، دعا میں رو رہا ہے، ویسے رو رہا ہے، دل میں برا گمان آیا کہ یہ دکھلاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، تو فوراً اس کے اخلاص سے رونے کے بارے میں حسن ظن قائم کر لیجئے۔ حضرت سیدنا مکحول دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے جب تم کسی کو روتا دیکھو تو خود بھی رو اور اسے ریاکار نہ سمجھو۔ میں نے ایک مرتبہ کسی شخص کے بارے میں یہ خیال کیا تو میں 1 سال تک رونے سے محروم رہا۔ امیر سنت دعا کرتے ہوئے کہتے خدا بدگمانی کی عادت مٹا دے، مجھے حسن ظن کا تو عادی بنا دے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اچھے اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا، حسن ظن اور بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا۔ اچھا، ایک اور علاج ہے بدگمانی سے بچنے کا، وہ ہے خود نیک بنیے تاکہ دوسرے بھی نیک نظر آئیں۔ ہم دوسروں کو تلاش کر رہے ہیں کہ یہ خراب ہے، ٹھیک ہے، نیک ہے، گناہ گار ہے، خود کو نیک بنانے کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی چلی جا رہی۔ خود نیک بنے، دوسرے بھی نیک نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنی اصلاح کی کوشش جاری رکھیں، کیونکہ جو خود نیک ہو وہ دوسروں کے بارے میں بھی نیک گمان یعنی اچھے خیالات رکھتا ہے، جبکہ جو خود برا ہو اس سے دوسرے بھی برے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ عربی مقولہ ہے جب کسی کے کام برے ہو جائیں تو اس کے گمان یعنی خیالات بھی برے ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ کیوں برے گمان آ رہے ہیں، اس کی ایک لاجک یہ عربی مقولے میں بیان کی گئی ہے کہ جس کے کام ہی برے ہو جائے نا تو اس کے گمان یعنی خیالات بھی برے ہو جاتے ہیں۔ اور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں ایک اور بڑی جو ہے وہ عبرت والی بات لکھی ہے اور یہ سمجھنے والے کے لیے بہت قابل غور ہے۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد کے صفحہ 400 پہ نقل فرماتے ہیں، خبیث گمان خبیث دل ہی سے نکلتا ہے، یعنی برا گمان یہ برے دل سے ہی نکلتا ہے۔ اب غور کر لیں ہمارا دل کیسا ہے، اچھے گمان آتے ہیں کسی کے بارے میں یا برے گمان آتے ہیں؟ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ جیسا ہے، یہ ویسا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا میرے سنت، میرا تن صفا ہو میرا من صفا ہو، خدا حسن زن کا خزانہ عطا ہو۔ اچھا، برے گمان پیدا ہونے کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے نا وہ بری صحبت بھی ہے۔ وہ جیسے لوگوں کی صحبت ملے گی نا ویسے گمان پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ بری صحبت برے گمان پیدا کرتی ہے۔ بری صحبت سے بچتے ہوئے نیک صحبت اختیار کرنا یہ بھی بدگمانی کا علاج ہے۔ جہاں نیک صحبت کی اور بہت سی برکتیں ملیں گی وہیں بدگمانی سے بچنے میں بھی مدد حاصل ہوگی۔ حضرت سیدنا بشر بن حارث فرماتے ہیں صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، یعنی بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ یہ تو بہت عام ہے۔ جو ایسے دوست بنا لیتا ہے نا جن کی نیگیٹو مینٹیلٹی ہوتی ہے، جنہوں نے تبصرے فضول قسم کے کرنے ہوتے ہیں، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، فلاں کو یوں کر دیا، فلاں کو بنا دیا ذمہ دار، فلاں کو یہ منصب دے دیا، فلاں کو بیان کروا دیا، فلاں کو نعت دے دی، فلاں کو یہ عہدہ دے دیا، منصب دے دیا، اس کو ترقی دے دی، یہ کر۔ اب جو نیگیٹو سوچنے والے ہوتے ہیں ان کی جو صحبت میں بیٹھے گا نا یہ بھی نیگیٹو سوچنے لگ جائے گا، اس کو بھی چیزیں ایسی محسوس ہونے لگ جائیں گی۔ اچھی صحبت اختیار کریں گے تو اچھی چیزیں ذکر ہوں گی، نیکی کی باتیں ذکر ہوں گی، تو کسی کے بارے میں برا گمان دل میں نہیں آئے گا۔ اچھا، ایک اور بڑا اہم علاج ہے، کسی سے بدگمانی ہو تو عذاب الہی سے خود کو ڈرائیے۔ یعنی کسی کے بارے میں دل میں برا گمان پیدا ہو نا، اللہ کے عذاب سے خود کو ڈرائیں۔ جب بھی دل میں کسی مومن کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو تو خود کو بدگمانی کے انجام اور عذاب الہی سے ڈرائیے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو تو اپنے آپ کو اس طرح عذاب سے ڈرائیے کہ بڑا عذاب تو دور رہا، میری حالت تو یہ کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بھی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ ہلکا عذاب بھی کس قدر ہولناک ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ ایک اور علاج ہے بدگمانی کا، وہ ہے کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو تو اپنے لیے دعا کرے۔ جب بھی کسی کے بارے میں بدگمانی ہونے لگے تو اپنے پیارے اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں دعا مانگیے، یا رب مصطفیٰ تیرا یہ کمزور بندہ دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچنے کے لیے اس بدگمانی سے اپنے دل کو بچانا چاہتا ہے، یا اللہ مجھے شیطان کے خطرناک ہتھیار بدگمانی سے بچا لے۔ میرے پیارے پیارے اللہ مجھے اپنے خوف سے معمور دل، رونے والی آنکھ اور لرزنے والا بدن عطا فرما۔ تو دعا مانگے بدگمانی سے بچنے کے لیے۔ اچھا، ایک اور اہم ترین علاج ہے، وہ ہے جس کے لیے بدگمانی ہو اس کے لیے دعائے خیر کیجیے۔ یہ نفس پر اتنا وزنی اتنا بھاری کام ہوگا نا کہ جس کے بارے میں دل میں بدگمانی پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جائے۔ جب بھی کسی مسلمان کے لیے دل میں بدگمانی آئے اس کے لیے دعائے خیر کیجیے، اس کی عزت و اکرام میں اضافہ کر دیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس کی رعایت یعنی عزت و آؤ بھگت وغیرہ میں اضافہ کر دو اور اس کے لیے دعائے خیر کرو، کیونکہ یہ چیز شیطان کو غصہ دلاتی ہے اور اسے یعنی شیطان کو تم سے دور بھگاتی ہے۔ یوں شیطان تمہارے دل میں برا گمان ڈالتے ہوئے ڈرے گا ایک کہیں تم پھر اپنے بھائی کی رعایت اور اس کے لیے دعائے خیر میں مشغول نہ ہو جاؤ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بدگمانی کے ٹاپک پر مزید معلومات اور اس کی احتیاطیں، اس سے کیسے بچنا ہے، حسن ظن کیسے قائم کرنا ہے، اس کی بہت سی معلومات
تو یہ بدگمانی ایک مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، بہت مفید ہے۔ اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بدگمانی کو بیان کیا گیا کہ یہ بری عادت، یہ بری خصلت ہمارے معاشرے سے نکل جائے، ہماری سوچیں پاکیزہ ہو جائیں۔ قرآن پاک میں پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ پاک کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، یعنی اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ بدگمانی سے قرآن پاک میں اللہ پاک نے بھی منع کیا ہے۔ یہ ایسی بری عادت ہے جس بندے کے اندر پیدا ہو جائے نا، یہ اپنا وقار کھو دیتا ہے، اپنی عزت کھو دیتا ہے، کیونکہ بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا۔ اب یہ بدگمانیاں دل میں پالے گا، لوگوں کے بارے میں نفرتیں پھیلائے گا، باتیں کرے گا، تبصرے کرے گا، اس کی اپنی عزت خراب ہو رہی ہوتی ہے، یہ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، یہ حسد میں مبتلا ہوتا ہے، بغض میں مبتلا ہوتا ہے، یہ دن رات گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور خود کو نیک بھی سمجھ رہا ہے۔ جو بدگمانیوں میں پڑا ہوا ہے یہ خود کو نیک سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ نیک نہیں رہا، یہ حرام کا مرتکب ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس بری عادت سے بچائے اور اچھے اخلاق عطا فرمائے، اور اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول اختیار کرے۔ اس میں نے عرض کیا نا، علاج میں کہ بدگمانی سے بچنے کے لیے علاج کیا ہے کہ اچھی صحبت اختیار کرے، بروں کی صحبت سے بچے اور اپنا جائزہ لیتا رہے۔ نیک اعمال کا رسالہ ہے، امیر علیہ سنت کی طرف سے عطا کردہ 72 سوالات ہیں مردوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں۔ اب آپ اپنے نیک اعمال کا رسالہ لیں، اس کو پر کرنا شروع کر دیں۔ اس کی عادت سے بھی انشاءاللہ بہت سی بری عادتیں، خصلتیں ختم ہوں گی، ہم اچھے اخلاق کے پیکر بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں حسن اخلاق کی نعمت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجیے۔